برتھ ہوئی تھی فیصل آباد میں. اچھا. اور چونکہ والد صاحب تھے ریلوے میں، ریلوے گارڈ تھے، ریلوے گارڈ میں تھے، ٹنل نے جو جاتے، تو ان کی پھر ٹرانسفر ہو گئی وزیر آباد. بالکل صحیح. تو چونکہ ہم رہنے والے سیالکوٹ کے تھے، جی جی. تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وزیر آباد اور سیالکوٹ قریب قریب ہیں، بالکل تو آنا جانا ذرا آسانی رہے گی. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے ایک اسپیشل مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ آج ریٹائرڈ ہونے والے ہمارے ڈائریکٹر پروگرامز جناب شاہد امین صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. شاہد امین صاحب کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ بطور کولیگ بھی کام کرنے کا موقع ملا، اور بطور ہمارے افسر کے بھی ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم ان سے سیکھ سکیں اور ان کے ساتھ کام کر سکیں. تو شاہد صاحب آج آپ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، آپ کو بہت مبارکباد. بہت کیا آپ شکریہ. اپنی سروس کی کامیابی کے ساتھ اس کے اختتام تک آئے ہیں، اور آپ کو اگلے نئے سفر کی بہت مبارکباد بھی. بہت شکریہ. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، آپ پیدا کہاں ہوئے، اور پھر ریڈیو میں کیسے آئے؟ گھمن صاحب، یہ میری برتھ ہوئی تھی فیصل آباد میں. اچھا. اور چونکہ والد صاحب تھے ریلوے میں، ریلوے گارڈ تھے، ریلوے گارڈ میں تھے، ٹنل نے جو جاتے، تو ان کی پھر ٹرانسفر ہو گئی وزیر آباد. بالکل صحیح. تو چونکہ ہم رہنے والے سیالکوٹ کے تھے، جی جی. تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وزیر آباد اور سیالکوٹ قریب قریب ہیں، تو آنا جانا ذرا آسانی رہے گی. اس لیے ان کی ٹرانسفر وزیر آباد ہوئی. تو میری جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ بھی وزیر آباد میں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد کالج بھی وزیر آباد میں تھا، انٹر کالج تھا. جی جی. تو وہ بھی ہم ریلوے کالونی میں رہتے تھے. ریلوے کالونی اس وقت بہت بڑی تھی ریلوے، اور بڑی شاندار ہے. میں پچھلے دنوں میں مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ بہت شاندار اور بڑے لگژری قسم کے. ہاں گھمر صاحب، گھر اکوموڈیشن تو کم ہی ہوتی تھی، لیکن ان کے لان بڑے بڑے ہیں. ہاں میں یہی بات کر رہا ہوں. کیونکہ وہ والد صاحب تھے، ہم بھی تھے، وہ ہم سبزیاں بھی لگاتے تھے، پودے بھی لگاتے تھے، بڑا مصروف رہتے تھے، خود ہی وہ لگانا خود ہی. بہرحال پھر ہم پیدل تقریباً 3-4 کلومیٹر اسکول جانا پیدل. اور جب اسکول میں نے 78 میں میں نے میٹرک کیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد کالج بھی اس سے بھی 2-3 کلومیٹر آگے تھا. اچھا اچھا. آپ سمجھ لیں کہ 6-7 کلومیٹر وزیر آباد میں. ہاں وزیر آباد ہم نے پیدل جانا کرنا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. پیدل جاتے تھے وہاں. پھر انٹر میں نے وہاں سے کیا 78-80 میں. ٹھیک ہے. تو ریڈیو کو کب آپ نے اعزاز بخشا کہ آپ ریڈیو کا حصہ بنے؟ گھمر صاحب، یہ ایک بڑا عجیب سٹوری ہے، بلکہ تھوڑی سی ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے. جی جی. یہ میں نے جب لا کیا نا، میں پنجاب یونیورسٹی. پھر اچھا، آپ نے لا بھی کیا ہے؟ جی جی. اچھا اچھا. پی یو سے. اس وقت صرف ایک ہی لا کالج ہوتا تھا پنجاب میں، پنجاب یونیورسٹی کے. یہ چیز ہے. میرٹ بھی اس کا کافی ہائی ہوتا تھا. بہرحال میں نے اپلائی کیا وہاں میں. اس کا مطلب کہ آپ اچھے خاصے لائق اسٹوڈنٹ تھے. بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہاں یہ چیز ہے. کیونکہ گھر والوں کا ہمارا ماحول ایسا تھا کہ میرے بڑے بھائی بڑی بہنیں ساری ہماری ایجوکیٹڈ تھی. اس لیے مجھے ماحول بھی وہی ایجوکیشن والا ملا. لیکن میری والدہ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میرے بچے پڑھیں. بالکل صحیح. اس لیے انہوں نے گاؤں سے ترجیح دی ادھر. گاؤں والوں نے بہت اصرار کیا کہ ادھر رہیں، آپ کی زمینیں، آپ کے گھر ہیں. انہیں کہا نہیں. گودپور ہے نا آپ کا؟ ہاں گودپور مرادپور. یہ چیز اب تو وہ شہر میں آ گیا. ایگزیکٹلی یہ چیز ہے. تو والدہ نے کہا نہیں، میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. بالکل صحیح. تو پھر وہ ادھر تھے. پھر میں نے جب انٹر کیا، اس کے بعد ڈگری کالج نہیں تھا وہاں پہ وزیر آباد میں. پھر مجھے گجرانوالہ میں داخلہ لینا پڑا. بالکل گورنمنٹ کالج میں. بالکل صحیح. پھر ہم جاتے تھے، آتے ڈیلی جاتے تھے ریل پہ. اسے خیبر مل جاتی تھی، پھر آنا جانا. بہرحال 2 سال ہم نے یہ انٹر وہاں گریجویشن میں نے وہاں سے کی. پھر آگے کوئی نہیں تھا. پھر ادھر شفٹ ہونا پڑا ہمیں لاہور میں. بالکل پنجاب یونیورسٹی میں. تو میں نے لا میں ایڈمیشن لیا. بڑے اچھے ٹیچر تھے. اس وقت ماحول بھی بہت اچھا تھا ادھر. نئی میرا خیال ہے
یونین بین ہوئی تھی اس وقت، ہم جب انٹر ہوئے تھے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، میں نام آگے نہیں لینا چاہتا تھا، یہ چیز ہے. بالکل صحیح. تو وہ ہنگامے بھی ہوتے تھے، ہنگاموں کے دوران پڑھتے بھی تھے، یونین بھی بازی بھی کرتے تھے، یہ وہ ہے. تو تھوڑا سا میرا نا یونین بازی کی طرف بھی دھیان تھا، یہ چیز. اچھا اچھا لا کالج کی طرف سے ہم جوائنٹ سیکرٹری بھی تھے اچھا جی. تو جوائنٹ سیکرٹری بھی تھے اور لا کالج کی کرکٹ ٹیم میں بھی میں تھا اچھا. جی. تو آپ بالر تھے؟ نہیں، میں بیٹسمین اور کیپر تھا. اچھا گریٹ. ہاں. تو ادھر ہمیں بڑے اچھے میں جیسے آپ کی طبیعت کے حساب سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ کیپر اچھے ہوں گے. ہاں میں نے ہاکی بھی بہت کھیلی. اچھا اچھا. لیکن اس زمانے میں تو ہاکی کا بہت عروج تھا. ایگزیکٹلی بہت رام تھا اس وقت. تو آپ کو یقین کریں کہ رات 1-2 بجے میچ ہوتے تھے جو ہاکی کے فائنل نے پر ہم جاگتے تھے. ریلوے کالونی میں صرف 2 ٹرانزسٹر ہوتے تھے، ایک ہمارے پاس ہوتا تھا ہمارے گھر میں ریڈیو، اور ایک کہیں دور ہے. تو سارے ریلوے کالونی کے جو لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ ہمارے گھر میں آ جاتے تھے اچھا. وہ ریڈیو سے. بہرحال لا میں ایڈمی اس وقت خالد رانجھا صاحب شاید آپ جانتے ہوں، جی جی جی، بڑے نامور نامور وکیل ہیں اور وزیر بھی رہے، وہ. ہاں پروونشل منسٹر بھی رہے اور فیڈرل. اور جب میں نے ریڈیو کا کریئر کا آغاز کیا اس زمانے میں ان کی بہت ہابیز کی، ان کی بلکہ بہت جب کوئی نہیں ملتا تھا تو ان کو فون کرتے تھے کہ بھئی آ جائیں آپ کا نہیں، انٹرویو وہ ریکارڈ کر دیں. جیسے کہنا کہ وہ ریڈیو کے بندے تھے، بالکل. ایگزیکٹلی وہ ریڈیو کے بندے. انہوں نے کبھی بھی گمن صاحب انکار نہیں کیا. یہ ویسے جو اکثر پروڈیوسر ہے نا ریڈیو میں، ہاں وہ یہی شعر پڑھ کے آئے ہیں جی کہ اللہ پہ آتی ہے تمنا میری. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 2-3 اور کویشچن میں نے سارے ان کے آنسر دے دیے، ٹھیک ہے. باقی اسلامیت کے انٹرنیشنل افیئر میرا سبجیکٹ تھا. یہ جو لا میں بھی تھا انٹرنیشنل افیئر، اس میں بھی تھا، پولیٹیکل سائنس میں بھی یعنی تھا. وہ ایک آپ کا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ. ایگزیکٹ تھا. مجھے کانسٹیٹیوشن وغیرہ برطانیہ کا، انگلینڈ کا، اس کی امریکہ کا، پاکستان کا، یہ سارے کانسٹیٹیوشن میں مجھے سارے تھے یہ چیزیں. تو انہوں نے پوچھا سارے، میں نے ٹھیک ہے. ہم چلے گئے، پھر تیاری شروع کر دی میں نے سول جج کی. میں نے کہا پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ظاہر ہے انسان کو یہ ہوتا ہے نا. اس کے بعد تقریباً 3 مہینے بعد کال آ گئی کہ آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور آپ اکیڈمی میں آ جائیں. یہ کس سن کی بات ہے؟ کب آپ نے اکیڈمی جوائن کی؟ یہ میں نے جوائن کیا 18 جون 1988 1988 میں. بالکل صحیح. یعنی جنرل ضیاء صاحب وہ وفات پا چکے تھے اس وقت طیارہ ان کا ہاں کریش ہو چکا تھا. یہ چیز 18 جون. ٹھیک ہے. بہرحال وہ اکیڈمی میں آ گئے. ہم نے بیگ اٹھایا گیا ہنسی خوشی، یار اسلام آباد 6 مہینے اسلام آباد رہیں گے، یہ چیز ہے. ہمارا آگے تو شروع ہو گئے. وہاں بڑے اچھے میرے ٹیچر ملے. ٹیچر کون کون تھے؟ آپ حیران ہو گئے. ضمیر صدیقی صاحب، بالکل صحیح. بہت بڑا براڈ کاسٹر، بہت بڑا براڈ کاسٹر. بالکل صحیح. اور نالج میں اتنا نالج اس کا، آپ جس بنگلہ میں پوچھ لیں اس کو، فارسی میں پوچھ لیں، انگلش میں پوچھیں، اردو میں پوچھ لیں، اس میں عربی میں پوچھ لیں، یہ سب وہ ماشاء اللہ اس میں مہارت ہے. کوئی بھی کویشچن آپ پوچھیں. جی جی، مہا جگت استاد. ٹھیک ہے. اور دوسرے ساتھ صفدر حمدانی. اچھا اچھا. صفدر حمدانی تھے. ان کی طبیعت تب بھی ویسی تھی؟ تب بھی ویسی تھی. ہاں تب بھی ایسے ویسی. پارا صرف تھے. بالکل صحیح. ہاں وہ چھوڑتے نہیں تھے کہ جب تک وہ اپنی بات کمپلیٹ نہ کر لیں. بالکل صحیح. ہم نے بس ہے کہنا اور کہ ان کی بات تو ابھی تک بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. بہرحال وہ اپنی بات منوا دیتے تھے. بہرحال لیکن میں یہ تھا کہ بڑے اچھے تھے براڈ کاسٹر، اس میں بڑی اچھی ٹریننگ اچھی. ان کے والد صاحب بھی جی بڑے جو ریڈیو پاکستان کے سب سے پہلے اناؤنسر تھے جنہوں نے پاکستان حمدانی بننے صاحب. کا، یہ چیز ہے. انگریزی میں ظہور احمد آذر صاحب نے کیا جی اور بالکل. اردو میں انہوں نے جو صفدر حمدانی صاحب کے والد صاحب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی. جی ٹھیک ہے. تو اسی والے سے ان کا پھر ان کی وہ مسز جو تھی ماں پارا صفدر، جی جی وہ بھی نیوز کاسٹر تھی. ٹھیک ہے نا. یہ چیز بالکل ہے. صحیح. بہرحال 6 مہینے انہوں نے کافی ہمیں رگڑا دیا. بالکل صحیح. یہ چیز ہے. بہرحال کافی انہوں نے یہ چیز ہے اور مزہ بھی آیا ٹریننگ کا یہ کرنا ہے. تو اس کے اچھا، آپ کے بیچ میٹ ریڈیو میں کون کون تھے؟ خواتین اور جو میل تھے ان میں؟ خواتین جہاں پہ جو آپ کے ڈی پی پی رہی ہیں، ایک الطاف شاہ صاحب اچھا اور رفت قیوم، اچھا اچھا. بالکل صحیح. جو آپ یہاں پہ جو ڈی پی رہ چکی ہیں. جی آپ سے پہلے ان کا یہاں میں انٹرویو کر رہا تھا. اچھا. انٹرویو میں نے کیا. ہاں گڈ. پھر میرے خیال آپ مہارت ہے پھر اس میں ڈی پی کے، آپ جی جی اسپیشلسٹ ڈی پی ہے. اچھا. تو اس میں حسن فاروقی صاحب کنٹرولر، مصطفیٰ کمال صاحب وہ پہلے ڈاکٹر تھے ماشاءاللہ، وہ حکیم بھی ہو گئے. جی حکیم بھی ہو گئے. جی جی. بہرحال اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو میری فرسٹ پوسٹنگ تھی وہ اسکردو تھی.
اچھا، اگر اس سے آگے کوئی اسٹیشن ہوتا تو وہ آپ کو شاید وہاں ادھر بھی جاتے۔ ہوتی، لیکن میں نے لکھ دیا تھا، آپشن مانگتے نا 3، جی جی، میری فرسٹ آپشن تھی اسکردو، اچھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں وہ لا کے دیکھنا چاہ رہا تھا، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے نا وہ یہ۔ اور جو مصطفیٰ کمال تھی اس کی پہلی پوسٹنگ گلگت تھی، بالکل وہ کہہ صحیح، رہا میں گلگت جا رہا ہوں تو آپ اسکردو چلے جائیں۔ بالکل صحیح، اسکردو میں بھی میرے جو سینئر تھے، وہ بھی اس وقت بھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، ابھی شادی نہیں، شادی پہ آپ کا بہت زور ہے۔ ہاں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہی جس کو ملازمت ملے اس کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن میری تو لیکن میں کہنا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس لائف کو انجوائے بڑا کیا، بالکل صحیح، یعنی آپ کے پاس وقت بھی تھا۔ ایگزیکٹلی یہ تھے، کوئی ذمہ داری نہیں تھی، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اور فائنینشیل بھی میں تھا، پیسے مل رہے تھے، تو اس کو میں نے خوب انجوائے کیا یہ، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت وہاں بھی جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے ضمیر صدیقی پہنچ گئے میرے سے اچھا پہلے، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح، اس کے بعد جو پروگرام مینیجر تھے وہ فقیر حسین ساحر تھے، ہاں، دونوں بڑے بڑا براڈکاسٹر نام تھا، یہ چیز بالکل ہے، صحیح، میں نے ان سے بڑا سیکھا، اچھا، بالکل صحیح، فقیر حسین ساحر۔ جی جی، اس وقت یہ ایک آپ شاید آپ کے نالج میں ہو، اس وقت انہوں نے شروع کیا تھا 1 آور براڈ کاسٹ جی سسٹم، جی، سلیم کلانی صاحب نے یہ ایگزیکٹلی، لیٹ 80s میں یہ شروع ہوا، وہ بڑا زبردست تھا یار۔ بلکہ یہ ہمارے جو لاہور کے مدثر شریف ہیں یا یہاں وہ میلسی صاحب تھے، یہ جو ہمارے ریڈیو کے ایون جو ظفر خان نیازی صاحب تھے، یہ سارے لوگ اسی 1 آور براڈ کاسٹ سے نکلے، یعنی جو ریڈیو کے پروڈیوسر سے پہلے اس طرح آن ایئر نہیں آتے تھے، ایگزیکٹلی یہ آپ کے پروڈیوسر کی ایک ابلٹی ہوتی ہے، جیسے رضا کاظمی تھے۔ ایگزیکٹلی یہ چیز ہے، کافی لوگوں نے کیا، میں یہ چیز ہے، ایک ابلٹی نکل کے باہر آتی، کیونکہ ہم نے خود ہی لکھنا ہوتا تھا، خود ہی بولنا ہوتا تھا، تو یہ چیز انسان کی اسے بڑی وہ اس کا پالش ہوا پروڈیوسر، اس سے میرا خیال ہے لیکن اس کو وہ یہ ہے کہ کچھ کو پھر ٹھڑک ایسا پڑ گیا کہ وہ اسی کی نظر ہو گئے، وہ دوبارہ پروڈیوسر نہیں بن سکے، وہ یعنی مائکرو فون کے ساتھ ہی ان کی ایسوسیشن بن دیکھو گئی۔ گمر صاحب پتہ کیا ہوتا ہے، جب ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی، جب آپ پروڈیوسر ہیں تو آپ پروڈیوسر بنے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، جب آپ پروگرام مینیجر ہیں تو آپ پروگرام مینیجر بنے، جب آپ ڈی سی ہیں تو ڈی سی بنے، اور جب آپ ڈی پی ہیں تو ڈی پی بنے۔ آپ اگر پیچھے والوں کا راستہ صاف کرتے جائیں، ٹھیک ہے، ان کو ہاں گائیڈ لائن دیتے جائیں، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، ان کو بھی موقع دیں آگے بڑھنے کا۔ تو اسکردو ایک سال رہنے کے بعد پھر آپ لاہور آ گئے؟ ہاں، اسکردو میں یہ سال ایک رہنے کے بعد میں لاہور میں آ گیا۔ جی جی میں آپ کو حیرت ہوگی، جی جی، اس وقت جب میں پروگرام میں اسپیشل آڈینس میرے پاس تھے، انہوں نے سارے اسپیشل آڈینس مجھے دیے تھے، بالکل ٹھیک، تو سوائے خواتین کے پروگرام کے اور بچوں کے، باقی سب میں پروگرام میں خود ہی کرتا تھا، بالکل صحیح۔ خود ہی میں نے اسکرپٹ لکھنا اور خود ہی۔ کوئی ایک دلچسپ واقعہ جو آپ کو بھولتا نہ ہو ریڈیو لاہور کے حوالے سے؟ دلچسپ واقعات تو اچھا، یہ جو مدثر شریف اور رضا کاظمی ہاں اور خواتین میں جیسے نور جہاں ربانی تھیں، وہ تو اناؤنسر تھی پہلے، بعد میں پروڈیوسر ہوئیں، اس کے علاوہ اور بڑے بڑے نام کون سے آپ کو یاد آتے ہیں؟ اس میں انور ہاشمی تھی، شجاعت ہاشمی تھا، اس میں سہیل اصغر تھا، وہ بھی ہمارے ڈرامے میں آتے تھے، ٹھیک ہے، گیلانی، مجھے پورا نام نہیں آتا، وہ رائٹر تھا بہاولپور کے، وہ بھی جی تھے، جی، یہ ملتان کا ملتان پرائڈ آف کا، پرفارمنس، ہاں جی، وہ بھی تھا ان کے ساتھ، محسن گیلانی، محسن گلانی، ایگزیکٹلی یہ چیزیں، یہ بڑے بڑے، پھر کیسر نقوی تھے، قتیل شواہد تھے، نقوی تھے، قتیل شفائی قتیل صاحب، صفائی تھے، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، ان سے- اچھا، بڑا بھرپور آپ نے زمانہ گزارا، ٹھیک ہے، میں اور میرے خیال میں آپ نے سارے پورٹ فولیوز کیے۔ ہاں گمر صاحب، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایک میں جو تو میری رائے ہے، میری رائے سے آپ اختلاف بھی کر سکتی ہیں، ایک پروڈیوسر کو ایک پروگرام کی چھاپ نہیں لگنی چاہیے۔ میں ویسے شاہد صاحب اس چیز کا گواہ ہوں، چونکہ میں آپ کا کولیگ بھی رہا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے کبھی لابنگ نہیں کی، کبھی گروپنگ نہیں بنائی، کبھی کسی پروگرام کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے ضرور دیں، نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ آپ نے کبھی نہیں کیا۔ ہاں، یہ میری شروع سے یاد تھی، اور میرا ذاتی یہ خیال ہے آپ نے کبھی ٹرانسفر کو بھی رجسٹ نہیں کیا۔ ایگزیکٹلی یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے انجوائے کرنے کے لیے جائے بندہ، ٹھیک ہے نا، یہ چیز، اور پورٹ فولیو کے لیے میرے آج تک ریکارڈ ہے کہ میں نے کسی اسٹیشن ڈائریکٹر کو نہیں کہا کہ مجھے یہ پورٹ فولیو دیا جائے، بالکل صحیح، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے سارے پروگرام کیے، ریلیجس سے لے کر اوبیاں تک میں نے کیے، بالکل صحیح، اوبی تک، کوئی بھی میرے سارے ہی پروگرام میرے ٹپس پہ ہیں، یہ چیز ہے، بالکل صحیح۔
اچھا ایک اور تھا کہ ایک یوتھ پروگرام شروع کرنا تھا، ستار سید صاحب تھے، یوتھ پروگرام ایک گھنٹے کا کہتا ہے پروگرام کرنا ہے، تو یہ ستار سید صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر نے مجھے بلایا کہ شاید یار یہ پروگرام شروع کرنا ہے، یہ نیا پروگرام ہم نے شروع کرنا ہے، تو اس کے لیے پلاننگ کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں پلاننگ کر سکتا ہوں، لیکن میں اس میں سر یہ ہے کہ جو اس وقت کرنٹ جو کمپیئر ہے نا ان کو میں نہیں لوں گا، بالکل صحیح. جو میں نئے لے کے آؤں گا کمپیئر، اور میں اپنے پسند کے جو بھی ہوگا، اور میری اس میں 100% ہوگی، میری لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہوگی، ٹوٹلی پروفیشنلزم ہوگا. بالکل صحیح. انہیں کیا گو ہیڈ، ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے 15 دن دیے، ایگزیکٹلی ہم نے 15 کو آپ کا پروگرام آن ایئر جانا چاہیے. میں نے اناؤنسمنٹ کرائی ہے، وہ آئی خواتین بھی آئیں دوسرے بھی آئیں، یہ چیزیں ایڈیشن میں نے کی ہے جی. میں نے کوئی 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں سلیکٹ کی. وہ اس وقت ایک تو ادھر ہے اسلامیہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، اچھا. ایک نے لا کیا ہوا ہے، بالکل. ایک ڈی ایچ اے میں پی آر او ہے، اچھا. ایک سینئر ٹیچر سے، اور ایک بزنس کر رہا ہے، ایک ڈاکٹر تھا. بالکل صحیح. گمر صاحب آپ بلیو کریں گے کہ جب پہلا ہی پروگرام گیا نا تو اتنے فون آ رہے تھے نا، اتنے فون آ رہے تھے کہ وہ ڈیوٹی آفیسر کہتا جی سر میری بس ہوگی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کو جو لیٹر کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ بھی دھڑا دھڑ یہ تھا. اس کے بعد میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ایک علیحدہ سم لے کے، بالکل صحیح. وہ پیورلی اس کے لیے تھی، پروگرام کے لیے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. آپ نے پروگرام شروع ہوتا تھا میں آن کرتا تھا تقریباً کوئی 10 منٹ پہلے بالکل صحیح. اس کو موبائل میں ڈال کے، اور پروگرام آف ہوتا تھا میں اس کو آف کر کے سم نکال دیتا تھا. اس میں وہ آپ پڑھتے پڑھتے اگر سارا ہی پڑھتے تو سارا پروگرام اسی پہ ہو جاتا تھا. اتنا فیڈ بیک تھا. اتنا فیڈ بیک تھا. اور ان لڑکیوں کو اور جو کمپیئر کو میں نے اتنا ٹرین کر دیا تھا کہ پہلے 1-2 پروگرام تو میں نے تھوڑا اسکرپٹ رکھا، پھر میں نے اسکرپٹ اٹھا دیا. میں نے کہا آپ کریں گی، گھبرائیں. میں نے کہا جب میں بیٹھا ہوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ غلطی بھی کریں گی تو میں سنبھالوں گا. شاہد صاحب ایک تو یہ ہو گیا جو آپ نے ایسے لوگ بتائے، ینگ لوگ آپ نے انٹروڈیوس، کوئی ایسے بڑے آرٹسٹ جو بعد میں بڑے نامور بنے ہوں آپ نے انٹروڈیوس کروائے ہوں؟ اس میں تو ایک وقار مصطفیٰ جو آپ نے کہا، اس نے بھی کافی یہ چیز بڑا اچھا نام ہے، یہ چیز ہے. اس کے علاوہ ایک ڈرامے والے بھی تھے 3-4، یعنی کافی اصل میں میرا بہت ان کا اب نام نہیں آ رہا. بڑا لمبا کریئر ہے نا. ہاں. تو ٹوٹل کتنے سال آپ کی سروس آج ماشاء اللہ؟ میرے آج تقریباً 36 سال پلس 36 سال ماشاء یہ اللہ. چیز ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا یہ چیز. اچھا آپ کے اگلے جو مستقبل کے لیے، مستقبل تو ہوتا ہی اگلا ہے، اس کے لیے بہت دعائیں. تو آپ ذرا ابھی موجودہ سنیریو کو سامنے رکھتے ہوئے ریڈیو پاکستان کے اور جو میڈیا کے چیلنجز ہیں اس حوالے سے ریڈیو پاکستان کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے اور لوگوں کو کیا پیغام دیں گے ریڈیو پاکستان کے جو لوگ ہیں؟ یہ گمر صاحب پتہ کیا، اور اپنی سروس کے کنکلوژن پہ یہ بتائیں کہ آپ کا اوور آل تجربہ کیسا رہا ریڈیو کا، اور اسی تجربے کی روشنی میں آپ اپنا پیغام بھی دیں. گمر صاحب پہلے ریڈیو میں نے بہت سیکھا. میں بہت شائع تھا بات کرنے میں. یہ چیز ریڈیو نے مجھے حوصلہ، کرج اور یہ چیز دی، بات کرنے کا طریقہ سکھایا. یہ چیز ہے جی اس میں یہ از گو ٹو ریڈیو پاکستان گریٹر. بالکل ٹھیک ہے یہ چیز ہے. باقی یہ تجربہ میرے لیے تو بہت اچھا تھا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اکیڈمی کے دوران جب انہوں نے کہا کہ آپ نے اکیلے نے پروگرام کرنا ہے تو بائی گاڈ مائکرو فون سامنے تھا، ادھر وہ انجینئر بیٹھا تھا، میرا پسینے چھوٹ گئے تھے. فرسٹ جو میں نے میرے پسینے، حالانکہ وہ کوئی موسم ایسا نہیں تھا تو میرے پسینے چھوٹ گئے تھے. وہ پروگرام کو 10 منٹ کا کرنے کا کہا تھا. وہ جو 10 منٹ تھے نا میرے، اس نے مجھے ایسا بدل کے رکھ دیا. باقی آپ بھی جانتے ہیں گمر صاحب آج کل میڈیا بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے. اگر ہم نے کمپٹیٹو آنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں کچھ باہر نکلنا پڑے گا، نئے آئیڈیاز کے ساتھ آنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات پروڈیوسر کو انوالو ہونا پڑے گا پروگرام میں. بالکل صحیح.
لیکن بدقسمتی سے میں ابھی بھی انہوں کہتا ہوں جو نہیں ہو رہا. پروڈیوسر کو نئے آئیڈیا دیا. ہر چیز پیسے سے نہیں آتی. بالکل ہر چیز. میں لاہور اسٹیشن میں رہا تھا. میں نے انہیں کہا یہ پروگرام بند ہوا, یہ شروع کریں. سر پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا بات سنیں, پیسوں کے بغیر میں آپ کو کر کے دکھا دوں. یونیورسٹی کا پروگرام کہتا ہوں, کالج کا پروگرام کرا کے دکھا دوں, نوجوانوں کا پروگرام کر کے دکھا دوں, بچوں کا پروگرام باہر سے کر کے کرا دوں, آپ کے باہر رپورٹنگ کرا دوں. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ باہر نکلیں گے نہیں, آپ یعنی کمٹمنٹ کمٹمنٹ اور انیشیٹو لینے کی کمی ہے. آپ لوگوں میں جائیں گے نہیں. بالکل صحیح. آپ کو کون پہچانے گا؟ بالکل کوئی نہیں پہچانے گا. یہ ان کو جو سب کو ہے, جو بڑے بڑے اینکر ہے, یہ کون باہر نکل کیا انہوں نے رپورٹنگ نہیں کی؟ بالکل صحیح. ہمارے ساتھ مڑ گئے. ہمارے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے, مجھے یاد ہے کہ حامد بیر بلکہ ایک دوسرے خواتین, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, یہ چیز ہے, یہ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے, باہر فیلڈ میں ہوتے تھے, نام بناتے تھے, لوگ جاننا ہو جائے یہ چیز. اپنا نام بنانے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح. اسٹرگل کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی. بالکل صحیح. آپ اگر بیٹھیں گے کہ اسٹوڈیو میں بیٹھیں گے, اپنے کمرے میں بیٹھ کے وہ اس کے ساتھ کمپیوٹر سے گپ شپ لگا لیں گے, یہ ایسے نہیں ہوتا. آپ کو کمپٹیشن میں آنا پڑے گا. کمپٹیشن میں آنے سے پہلے آپ کے پاس نالج ہوگا. آپ کے پاس نالج ہو جائے گا, آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. جب ڈیلیور کیسے کریں گے؟ جب آپ کی کوآرڈینیشن ہوگی, آپ اسے باہر لیں گے, پھر آپ اس کے ساتھ مقابلہ. اور دوسرا تھوڑا سا آپ کو ویڈیو کی طرف چلے جانا پڑے گا. بالکل صحیح. یہ چیز, کیونکہ آج کل جو مختلف جو انٹرنیشنل جو یہ آڈیو ہے نا, یہ ویڈیو کی طرف بھی کنورٹ ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. تو ہمیں اس کی طرف ملٹی میڈیا ہو گیا. ملٹی میڈیا, ایگزیکٹلی. چلے شاہد صاحب, آپ نے مجھے کہا تھا کہ فخر عباس صاحب کہہ رہے تھے جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں ہمارے, کہ بھئی کوئی آدھے گھنٹے کا پروگرام کیجیے گا. تو آپ نے مجھے کہا کہ 10-15 منٹ کافی ہیں. ہاں جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ 37 منٹس ہو گئے, ہمیں باتوں میں پتہ بھی نہیں چلا. تو اوپر پارٹی والے دوست انتظار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں آپ سے مزید گفتگو ہوگی. آپ کا بہت شکریہ. آپ کے لیے ایک دفعہ پھر نیک تمنائیں, آپ کے لیے بہت دعائیں آپ کے آئندہ آنے والے فیوچر کے لیے. آپ ماشاءاللہ جوانی میں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اور آپ کے بچوں میں آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ سر. آپ لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اور چاہتا ہوں کہ ریڈیو بھی اس سے زیادہ اور ترقی کرے اور آگے چلے. بالکل صحیح. اس کے ساتھ ہی اکمل شہزاد گمن کو اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ آج ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹر پروگرام شاہد امین صاحب تھے, جو اپنے 36 ایئر سے زیادہ اپنی سروس ریڈیو پاکستان میں کرنے کے بعد آج ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.